السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کے پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے جو 1400 سال بعد زندہ ہو گئے، اور حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی کھدائی کیوں کی گئی، اور وہ 3 کلمات کون سے ہیں جسے پڑھ لینے سے آگ سے آزادی مل جاتی ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب آج ہم اس دوسرے حصے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحقہ کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مقصود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ فرمان نصیب سلمان کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور آقا نیچے بیٹھے تھے کہ اس کے چچا جاد بھائی نے آ کر کہا کہ خدا بنی قلہ کو غارت کرے۔ سب کے سب کوبہ میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ غیار ضبط باقی نہ رہا، سب شاقب کا دامن چھوڑ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے فرش زمین پر آ جائے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد سے جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور کچھ غریب دیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ اس کو قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طرح سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا۔ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں نوش نہیں فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی گوہر نبوت کی بھی زیارت کی۔ آپ کی طرف سے بوسہ دینے کو جھکے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگوشیائی سنائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دلچسپ داستان اپنے تمام اصحاب کو سنائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے گھر واپس آئے۔ اتنے مرحلے کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے، غلامی کی مشغولیت کے باعث مذہبی فرض ادا نہ کر سکتے تھے، اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر معاملہ طے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طریقے سے 300 درخت ان کو مل گئے اور حضور علیہ السلام والصلاۃ کی مدد سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی، اس کا سامان بھی خدا نے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قصبے میں مرغی کے بھیجے کے برابر سونا مل گیا، آپ نے سلمان کو دے دیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 کلو تھا۔ اس سے بلوغ خلاصہ حاصل کی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ عرصے تک مدینے میں رہے۔ عہد صدیقی کے آخری عہد فاروقی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی اور ان کے اسلامی بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں کے اقامت کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے مال اور اولاد کی حیثیت سے بہت نوازا
انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد خدا نے مجھ کو مال دولت اور اہل و عیال سے سرفراز فرمایا اور عرش مقدس کی شکونت کا شرف بخشا۔ انہوں نے جواب دیا، یاد رکھو، مال دولت اور اولاد کی کثرت میں کوئی خیر نہیں، بلکہ خیر اس میں ہے کہ تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ محض عرض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارا عمل ان قابل نہ ہو، اور عمل بھی اس طرح کا ہو کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے دور خلافت میں انہیں مدائن کا گورنر بنا دیا۔ چنانچہ سلمان فارسی مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے، اس لیے عمر ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمر کے پاس گئے، اس وقت آپ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سلمان کو دیکھ کر گدا ان کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بڑے بیمار پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو گئے تو رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، رونے کا کون سا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام کو تم سے خوش دنیا سے اٹھے، تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ کہا، خدا کی قسم، میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ دنیا کے حرص باقی ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زیادہ راہ سے نہ زیادہ ہو۔ حالانکہ میرے گرد اس قدر سانپ یعنی اسباب جمع ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ سامان جس کو سانپ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک بڑے پیالے، ایک لگن اور ایک تسلے سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ مجھ کو نصیحت کیجیے۔ فرمایا کہ کسی کام کا کثرت کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقسیم کرتے وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ اس بیماری کے دوران میں اور احباب نے بھی نصیحت اور وصیحت کی، خواہش فرمائی۔ فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جانتے تھے اور اس کو فضول اور خیانت کی حالت میں نہ مارو۔ وقت آخر آیا تو اپنی بیوی سے وہی مشق کی تھیلی منگوائی اور اپنے ہاتھ سے پانی اپنے چاروں طرف چھڑک آیا اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ لوگ تنہا چھوڑ کر ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو 656 عیسوی میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب 35 ہجری ہے۔ آپ کا روضہ مدائن میں ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں۔ آج سے 60 سال پہلے مدائن میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ کے قبروں کو کھولا گیا، کیونکہ یہ قبر دریا کے کٹاؤ کی زد میں آ گئی۔ ان حضرت کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دنوں صحابہ کے جسم کے ساتھ ساتھ کفن بھی سلامت رہے۔ قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم ویسے تر و تازہ پڑے ہیں۔ یہ قدرت کا ایسا کرشمہ تھا جب پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کا باغ اگا دیا۔ پھر سلمان فارسی کو یہودی سے رہائی ملی۔ حضرت سلمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے، 1931 میں سلمان فارسی کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے، جن میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر بتایا، ہماری قبروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ بادشاہ کو مسلسل 3 دن تک یہ خواب آیا۔ پھر صحابہ کرام کے قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن بے شمار لوگوں نے صحابہ کرام کے جیسا دیکھا کہ دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ حضرت سلمان فارسی کی کیا شان تھی، کیا مرتبہ تھا۔ ہر مسلمان فارسی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان کا علم اور دانش ہر لقمان کے برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے ایک مرتبہ یہ کلمہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے 1/3 آزاد کر دیتے ہیں۔ جس نے دوسری مرتبہ کلمہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2/3 آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جس نے 3 مرتبہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل طور پر آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ کلمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھے گواہ بنانا چاہتا ہوں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش اٹھانے والوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کا بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا، اس لیے آپ ہمارے علوم امور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی بہرہبر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مبلغ علم کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان کو علم میں اول اور علم میں آخر سب کا علم تھا، اور وہ خود ایسا دریا تھے جو پایابی سے نہ رہے، وہ ہمارے اہل بیت میں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علم حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے۔ علم اول سے مراد کتب صاحب کا علم اور علم آخر میں مقصود آخری کتاب الہی یعنی قرآن کا علم ہے، اور اہل بیت سے ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور اختصار کی بنا پر، اس لیے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھا۔ آپ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اعجازاً اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بڑے عالم اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کی کمال علم کے متعارف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، ان میں ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ ایک موقع پر خود زبان نبوت سے ان کے علم و فضل کی ان الفاظ میں تصدیق ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے لبریز ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھے۔ آپ کی کوششوں سے حدیث کا کافی حصہ ارشاد پذیر ہوا۔ آپ کی معرفت کی تعداد 60 ہے۔ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، اس لیے ان کی معرفت کی تعداد 60 سے زیادہ نہ ہوئی۔ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں لوگوں سے ایسی باتیں کرتے تھے جو حضور علیہ السلام نے غصے کی حالت میں کسی سے فرمائی تھی۔ لوگ اس کی تصدیق کے لیے حضرت سلمان کے پاس آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ہم نے آپ کے بیان کردہ حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردید۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کچھ تم نے حضور علیہ السلام سے سنا اس کی تصدیق کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا بعض اوقات حضور علیہ السلام لوگوں کو کچھ غصے میں کہہ دیتے تھے اور بعض اوقات خوش ہو کر کچھ فرما دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا دشمن بنا دو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خداوند غصے کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی برا کلمہ نکل جائے تو اس کو بھی اس کے حق میں خیر کر دینا۔ اس کا تیسرا حصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔